کیسے کنٹرول میں رکھا جائے؟ جس طرح آپ پیاس لگنے کے باوجود آپ نے پانی نہیں پیا، ہو سکا نہیں؟ ہاں 12 بجے سے آپ کو پیاس لگنا شروع ہو گیا تو 12 بجے سے 7 ساڑھے 7 بجے تک آپ پانی پیے بغیر رکھ سکتے ہیں۔ بھوک لگنے کے باوجود کھانا ہے آس پاس میں، اس کے باوجود نہیں کھاتے ہیں۔ پتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے نہیں پینا ہے، کھانا پینے سے میں کف ہونا ہے، امساک کرنا ہے اذان مغرب تک، بھوک لگنے کے باوجود کھانا نہیں کھانا، پینا پانی نہیں پینا، یعنی آپ کو یہ بتا رہے آپ کر سکتے ہیں بیٹا، آپ کر سکتے ہیں۔ یہی ساری معصیت کے سامنے آپ اس فارمولے کو جو سامنے رکھیں۔ نامحرم آ رہے ہیں تو آپ یعنی آنکھ بند کر سکتے ہیں، آپ آنکھ کو نہ بند کر کے ایسے چلے جائیں، آنکھ بند کر کے کہیں گڈھے میں چلا جائے، نہیں، یعنی غض البصر کا ہے۔ غض البصر یعنی آپ کی نگاہ کو نیچے رکھیں، اپنا راستہ پکڑ کے چلے جائیں۔ غض البصر کی تمرین کریں، حق اللسان کی تمرین کریں، یعنی زبان سے حق ہی جاری ہو، زبان سے وہ غیبتیں، وہ تہمتیں، وہ دوسروں کو ستانا، دوسروں کو گالی گلوچ 70 گناہ کریں، زبان ہی کر سکتے ہیں۔ ایک عضو سے، ایک بوڈی کی ایک پارٹ سے 70 گناہ کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تمرینی مرحلے میں ہے۔ خوش نصیب لوگ وہی ہیں جو عید کے دن واقعی میں اس کو عید ہو جائے۔ کن لوگوں کو عید ہو جائے؟ وہ روایت میں ہے، ان لوگوں کے لیے عید ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا اور مارا رمضان کا۔ ہمارے سال کی کچھ ابتدا ہوتے ہیں، شروعات ہوتے ہیں، انتہا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں نا۔ مثلا دیکھیے ہمارے میلادی مہینوں کا شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ جنوری سے۔ اسلامی مہینوں کا شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ماہ محرم سے۔ مؤمنوں کی وہ سال کی شروع ماہ رمضان سے، شب قدر سے۔ روایت میں ہے شب قدر کی رات کو ہمارے سارے نامہ اعمال امام زمان علیہ السلام کے سامنے حوالہ کیا جائے گا، ایک سال کی پورا رپورٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کہتے ہیں توبہ کریں، استغفار کریں، جاگ کے رہیں، پشیمان ہو جائیں وغیرہ، یہ سب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک نیا سال یہاں سے شروع کرنا ہے اور شب قدر تک۔ تو مؤمنوں کا سال کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ اعمالوں کے سال شب قدر سے شروع ہو رہے ہیں، شب قدر سے شب قدر تک۔ ان ایام میں مولانا ابھی ایک شب ہم سے تو گزر گیا، انشاءاللہ مستفید ہوئے ہوں گے، استفادہ کیے ہوں گے، بہرمند ہوئے ہوں گے، تو اور 2 رات ہمارے لیے باقی ہے، غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ جتنا آپ رو سکے روئیں، جتنا گڑ گڑا سکے تو گڑ گڑائیں، جتنا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا نا خدا کی درگاہ میں، آج کی رات کل کی رات کو خریدنے والا ہے، بہت سستے قیمت پر بکنے والے ہیں۔ کفل جوارے کاش ہمارے پاس یہ وقت ہوتا کہ اس دعا کی پورا ترجمہ کیا جائے۔ ماہ رمضان میں، شروعات ماہ رمضان میں ایک خطبہ شعبانیہ ہے جو آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا، جو پیغمبر نے آخری جمعہ شعبان میں بیان فرمایا تھا کہ ماہ رمضان آتے آتے ہی دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ایک ماہ آنے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح امام سجاد کی یہ دعا ہے، اگر کوئی واقعی میں خطبہ شعبانیہ اور 40واں ماہ رمضان کی وہ صحیفہ سجادیہ کی 40واں دعا پڑھ کے وارد ماہ رمضان ہو جائے نا، اس کا رمضان اور الگ طریقے سے ہوگا۔ اب مان لیجئے سمپل سی مثال، آپ کو ایک باغ میں لیا جائے گا، آپ کو کہیں گے یہاں پہ ایک باغ ہے، جا کے وہاں پہ بہرمان ہو جائے، وہاں پہ پانی بھی ہے، باغ بھی ہے،
وغیرہ یہ سارے میوجات بھی ہیں. کوئی آپ کو ایڈریس بتائے، دیکھو بھئی پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میوہ کون سی میوہ کھانا ہے، فلان میوہ یہاں پہ ملے گا، فلان میوہ یہاں پہ ملے گا، وہ میوہ یہاں پہ ملے گا، استراحت کے لیے یہاں پہ ملے گا، عبادت کے لیے، یہ سارے پہلے آپ کو بتا دے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نا. اگر بتائے اگر وارد اس باغ میں داخل ہو جائے گا تو پتہ نہیں بہت ساری چیزوں کو پتہ چلے بغیر وہاں سے نکلنا پڑے گا. مثلا یہ موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، بہت سارے فنکشن جن لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے. وہی ظاہر وہ واٹس ایپ کیسے چلایا جائے، یوٹیوب کیسے چلایا جائے، میسج کیسے کیا جائے، فارورڈ کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں بس اس کے علاوہ زیادہ جان پہچان. لیکن اگر کسی کو بتایا جائے دیکھو اس موبائل سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیسے کیسے اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ تو جتنا آپ پیسہ دے گا نا وہ تو آپ خوشی سے دے دے گا، یار اتنا مفید ہے. اسی طرح ماہ رمضان کی یہ ایام ہے جس میں خدا کی طرف سے ہم سب کو دعوت دیا گیا ضیافت بعنوان مہمانی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مغفرت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، حتیٰ آپ کی سونا بھی عبادت ہے، آپ کی سانسیں بھی تسبیح میں گنا، یہ ساری چیزیں ہیں. توجہ کے ساتھ رہے تو بہت مستفید ہوں گے. وَأَن نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ، اس مہینے میں ہم آپ سے تقرب چاہتے ہیں، آپ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں پاکیزہ اعمال کے ساتھ. یہ پاکیزہ والے اعمال، صاف والا اعمال، غش والا، ملاوٹ والا اعمال نہ ہو. بہت سارے عبادتیں ہوتے ہیں ملاوٹی اعمال، ملاوٹی عبادت. ملاوٹی عبادت کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ملاوٹی اور خالص عبادت میں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہو، اگر وہ اکیلا جس طرح دوسروں کے سامنے جس طرح نماز پڑھ رہا ہے وہ اکیلا ہوگا نا تب پڑھے تو ہم مانیں گے وہ خلوص و خالص ہے. اور دوسروں کے سامنے تو ہر کوئی بہت اچھی انداز سے، بہترین انداز سے ٹائم پہ ظاہری خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہی انسان اکیلا ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، پھر بھی اسی انداز سے وہی عبادت کرتا ہے کیا؟ یہ تو ملا. فرماتے ہیں کہ وَإِن مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا. ایک روایت ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، سنا ہے نا یہ کہ شیطان کو زنجیر سے باندھ دیتے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں اگر ہم اس میں گمراہ ہو جائیں تو ہمیں ہدایت دے. وہ شیطان وہی ہوگا لیکن گمراہ ہونے کا چانس رمضان میں بھی ہے. کچھ بدبخت ہوتے ہیں رمضان میں ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. وَإِن زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، اگر زیغ ہو جائے، اگر ٹیڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں کیا؟ فَقَوِّمْنَا، ہمیں استقامت دیں. وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوِّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ. یہاں پہ امام فرماتے ہیں اگر شامل ہو جائے اس مہینے میں شیطان ہمارے اعمال میں، فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ، ہمیں غرق نہ ہونے دے، ہمیں نجات دے. استنقاذ، ہم کو بیدار کرے، ہمیں ہوش میں رکھے کہ ماہ رمضان میں ہی شیطان کی جال میں نہ پھنسے. ہوتے ہیں متاسفانہ ہوتے ہیں. ہر رمضان میں ہم لوگ کتنی ان بہترین اوقات کو موبائل کے ساتھ، اور یہ ایک کہاوت ہمارے مومنوں کے درمیان رائج ہے، ٹائم پاس کرنا، خصوصاً ماہ رمضان میں، کہ انتظار کر رہے ہیں کب اذان ہو جائے. تو اس انتظار میں پورا کا پورا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ برباد کر دیتے ہیں موبائلوں کے ذریعے یا گھومتے گھومتے.
لیکن اب رمضان میں مسلمان لوگ رات کو معمولاً بیدار رہتے ہیں. جتنا مسلمان یہاں وہاں پہ ٹہلتے رہتے ہیں اتنا کوئی نہیں ٹہلتا ہے ماہ رمضان کی رات. باقی رات کو اتنا ٹائم پاس نہیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, باقی راتوں کو اتنا کوئی گھومتے ہوئے نہیں دیکھتے. اور معروف ہے کہ ہمارے جو لوگ عبادتوں سے دور رہتے ہیں ان کا دن میں ان کا سونا رہتا ہے, رات کو ان کو کھیلنا رہتا ہے. نہ قرآن کی تلاوت, نہ وقت پہ نماز. اور امام سجاد علیہ السلام اسی دعا میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں مواقیت صلاح کی تعین کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق ہے. یوں تو ہمارے مکتب میں 2 ٹائم کو تو ہم نے چھٹی کر دیا ہے مجتہدین کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ. نماز عصر کی ٹائم اور نماز عشاء کی ٹائم کو ہم کو سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اس پہ نہ پڑھیں تو کوئی بات. اسی لیے ہمارے برادران اہل سنت یہی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ 3 ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں. ہوتے ٹائم تو 3 ٹائم پہ ہی نماز پڑھتے ہیں, کوئی 5 ٹائم پہ نہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. 5 نماز پڑھتے ہیں لیکن 3 ٹائم پہ پڑھتے ہیں. نماز عصر اپنے جگہ پہ نہیں پڑھتے. ایک جوازیت ہمیں تسہیل الامور کہتے ہیں, آسان ہونے کے لیے. آسان ہوتا ہے یہ, آپ مسجد میں جائے 2 نماز پڑھ کے آئے, آسان ہو گیا. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. جن کے پاس ٹائم ہے, جو لوگ پڑھ سکتے ہیں, جو لوگ ٹائم نکال سکتے ہیں, ان کے لیے تو وہ ٹائم. مسافر کے لیے کہا گیا آپ دونوں نماز ساتھ پڑھیں, ظہر عصر مغرب و عشاء. بہتر ہے مسافر دونوں ساتھ پڑھیں کیونکہ سفر میں. لیکن جو لوگ گھر میں دن بھر بیکار بیٹھے رہتے ہیں تو بھی آ کے کیا کرتے ہیں, دونوں نماز ساتھ پڑھتے ہیں. کاش کہ ہمارے یہاں پہ کم سے کم ماہ رمضان میں 5 ٹائم کا نماز ہوتا. اہل سنت کی ایک ماہ رمضان کی نماز تراویح ہے, بہت اچھے انداز سے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ واجب نماز کو ماہ رمضان میں صحیح ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے نماز ٹائم پہ, مومن جو نماز کی پابندی کس کو کہتے ہیں, وہی 3 ٹائم پہ نماز پڑھے. یعنی ظہر کے ٹائم پہ ظہر عصر دونوں پڑھ لے, مغرب کے ٹائم پہ مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لے. ہم کہتے ہیں یہ نماز کی پابندی ہے. اصل میں یہ نماز کی پابندی نہیں ہے, یہ 3 نماز کی پابندی ہے, ایک صبح کی, ایک ظہر کی, ایک مغرب کی. لیکن عصر اور عشاء کی پابندی تو نہیں ہے نا. اب وہی بات ہو گیا, اگر کوئی 4 بجے نماز ظہر پڑھ لیا اور 4 بجے نماز عصر کی ٹائم ہے, تو ہم لوگ اس کو نماز کی پابندی نہیں مانیں گے نا, مانیں گے. یعنی اگر 4 بجے کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ دیکھو بیٹے پہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ تو عصر کے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے. آپ نے ظہر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر پڑھ لیا, اس نے عصر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر پڑھ لیا, کیا فرق ہو گیا, وہی ہو گیا. لیکن ہم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر اس نے 4 بجے نماز پڑھ لیا تو اس نے بھی جتنا ہم نے کیا اتنا اس نے بھی کیا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کاش حد اکثر یا ایسا ہو جاتا ہے ہمارے مسجدوں میں, مان لیجیے جامع مسجدوں میں آپشن تو رکھتا, امام جماعت تو ہم رکھ لیتے ہیں, اس امام جماعت کو یہ کہیں آپ ظہر کے ٹائم پہ دونوں پڑھیں اور عصر کا بھی پڑھیں, کیونکہ ہمارے مکتب میں ہے مأموم الگ ہوگا, ایک امام 2 جماعت پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی مأموم کے ساتھ وہی نماز ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. مثلا ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا, نماز ظہر کی جماعت دے دیا امام جماعت نے, عصر کا بھی پڑھ لیا اس نے, صرف دوسرے لوگوں کے لیے عصر کے ٹائم پہ بھی پڑھا سکتا ہے, کیا مشکل ہے, حرج نہیں ہے. تو مسجدوں میں اگر کوئی ایسا رہ کر رکھا جائے, بھائی دیکھیے آپ نے 5 ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے جناب مولانا صاحب, 5 ٹائم پہ جماعت پڑھنا ہے,
جو لوگ ظہر کے ٹائم پہ آیا تو آیا پڑھ لیا، جو لوگ عصر کے ٹائم پہ آنا چاہتے ہیں، جو لوگ 5 ٹائم پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ تو سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا مواقیت الصلاۃ بحدودہا، اور قید لگائے بحدودہا، اپنے حد و حدود کے ساتھ، جس ٹائم پہ تعین کیا ہو، یا نماز ظہر یا عصر ہو مغرب ہو عشاء، جس ٹائم پہ تعین کیا ہے اسی مشخصات کے ساتھ مجھے پڑھنے کی اقامت کرنے کی توفیق۔ اگر یہ ہوتا تو دوسرے مذاہب کے سامنے ہمارا یہ بدگمانی بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ تین ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے مکتب سے مذہب سے ناآشنا ہے سوچتے ہی یہی۔ بارہا ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کتابیں ہوتے ہیں منتخب سوروں کو لے کر، مثلا جس میں سورہ الحم ہوتے ہیں، سورہ رحمان ہوتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، ایسے جو منتخب سوروں کو جمع کر کے رکھتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، اٹھانے کے لیے آسان ہو جائے، یا خلاصہ ہر مقصد کو لے کے چاپ کیا ہو۔ جب غیر شیعہ لوگ یہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا شیعوں کا قرآن یہ ہے، بہت سارے سورہ نہیں ہے، اور کہا بھی یہی، ہوا بھی یہی۔ جنہوں نے شیعوں کے ہاتھ میں وہ قرآن 30 جز والا 30 پارہ والا قرآن نہیں دیکھا ہوگا، اگر منتخب سوروں کی قرآن اگر اس نے چھوٹا سا قرآن دیکھا تو وہ تو بولے گا یہی۔ شیعوں کی مسجدوں سے 3 ٹائم پہ اذان ہوتے ہیں، دوسرے مذہب سے مذہبوں کا 5 اذان ہوتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان، اس میں ہمیں یہ ان چیزوں کی اگر تیاری ہوتا تو امام زمان علیہ السلام جب ظہور ہو جائیں گے تو کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ نیا دین لایا ہے، یہ تو ہم مانیں گے نہیں۔ یہی ہمارے عوام کے سامنے اگر کہا جائے، اگر صحیح کہیں تو یہ ہے کہ آپ نماز ظہر کا ٹائم یہ ہے، آج نماز ظہر کے لیے آئے، نماز عصر کا ٹائم یہ ہے 4 بجے، آپ نماز عصر کے لیے آئے، نماز مغرب کا ٹائم یہ ہے، آپ نماز مغرب کے لیے آ جائے، اور نماز عشاء کا ٹائم یہ ہے کہ آپ عشاء کے لیے آ جائیے۔ کوئی آنے والا نہیں ہے، اور بتایا بھی نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ مان لے کہ زور کے ساتھ عصر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیے کوئی نماز ظہر پڑھ کے باہر چلا جائے گا، ہم تو بولیں گے نماز عصر کیوں نہیں پڑھا؟ یہ دیکھو نماز عصر نہیں پڑھا بولے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے وَإِن مِلْنَا فَعَدِّلْنَا، اگر ہم مائل ہو رہے ہیں یعنی افراط و تفرید کی شکار نہ بنے، کوئی عبادتوں میں بھی افراط و تفرید کی شکار ہو جائے، عبادت کرے تو بالکل عبادت کرے، بالکل سارے ذمہ داریوں کو، سارے کاموں کو چھوڑ کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو جائے۔ یا بالکل عبادتوں کو سیکنڈری لیول پہ لائے، دیکھو پہلے سب کام کر لے، پھر ہو گیا تو ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لے، واللہ کوئی بات نہیں۔ فعدلنا، خیر الامور اوساطها، بہترین کام یہی ہے کہ آپ نہ افراط کریں نہ تفریط، نہ زیادہ روی کریں اور نہ پیچھے ہٹے، کم روی کریں۔ وہی تاریخ میں ہے خوارج کی وہ تاریخ، امیر المحسن آج کل شہادت امیر المومنین علیہ السلام نے تو
وہ لوگ ان لوگوں نے افراط کیا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ حتیٰ حضرت علی علیہ السلام سے بھی آگے بڑھے. میانہ روی اختیار نہ کرے تو گمراہی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، سبب گمراہی ہو جاتی ہے. حتیٰ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، عبادت بھی زیادہ کریں. ہم ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جوان نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت میں 5-6 سجدہ کر رہا تھا، سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے. ہم نے اس کو بول دیا اگر جان بوجھ کے کیا تو یہ نماز ہی باطل ہے. کہنے لگا مولانا صاحب آپ خدا کو سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں. سجدہ کرنا صحیح ہے لیکن آپ کی نماز میں ہر رکعت میں 2 ہی سجدہ ہونا چاہیے. آپ جتنا عاشق خدا ہی کیوں نہ ہو 2 سے زیادہ نہیں کر سکتے. ایک اگر زیادہ کرے نا تو نماز باطل ہے، پورا نماز باطل ہے. سجدے کی باطل کی بات نہیں ہے، پورا نماز ہی باطل ہے. تو یہ ہمارے خیالوں کی عبادتیں ہم خود بنا لیتے ہیں. یا ہمارے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ عزیز طلاب ہیں تو کبھی کبھی پڑھنے کے ٹائم پہ بھی مستحب نمازوں کی شکار ہو جاتا ہے. واجب آپ لوگوں کا یہی وقت ہے کہ واجب ہاں تھوڑا سا مستحبات تہجد پڑھے تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ مفاتیح اٹھا کے آئے پھر ڈھونڈیں آج کی رات کتنی نماز ہے، کل کی رات کتنی نماز ہے. ہم نے کہ بہت سارے بچوں کو منع بھی کیا. یہ نہیں، آپ کا پڑھنا ابھی واجب ہے، مستحبات میں جانا آپ کے لیے سنت ہے. کبھی بھی آپ کی واجبات کی نمازیں، آپ کی مستحبات کی اعمال آپ کی واجب پر اثر نہ آ جائے. واجب ہے، یہ تو آپ کا فریضہ ہے. ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں، وہ مثلا ہفتے میں دعائیں توسل پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں ایک بار دعائیں کمیل پڑھ لیتے ہیں، پھر قرآن آدھا گھنٹے کے آس پاس پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے. باقی سب آپ کی عین واجب ہے، نماز ہی کی طرف واجب ہے. ٹائم پہ پڑھنا، ڈسپلن کے ساتھ ہونا، اخلاق کے ساتھ ہونا، ہزاروں نماز سے بہتر یہی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی رسول اللہ. آپ خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھیں. یہ تکلیفات کون تعین کر رہے ہیں؟ خدا ہی تو تعین کر رہے ہیں. اب ہم خدا سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو دو چار مشکلات ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کہا کہ خوارج کی خصوصیت. وہ لوگ اتنا نماز پڑھ کے سجدہ کر کے یہاں پہ پیشانی پہ سجدوں کے اثر ٹکے ہوئے تھے. اعضاء سجدہ 7 جگہ پہ ان کا 7 جگہ پہ پیلے پڑے ہوئے تھے. حتیٰ عبداللہ ابن وہب جو خوارج کو لیڈ کر رہا تھا، عبداللہ ابن وہب راسبی ذو السفینات کے نام سے معروف تھا. ذو السفینات یعنی پیشانوں پر سجدے کے اثر. اتنا تو امیر المومنین کا نہیں تھا، لیکن جب افراط و تفریط میں چلے جاتے ہیں تو ماہ رمضان یہی ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں ایک وسط راہ پر لا کے، وسط راہ یعنی اعتدال والی، میانہ روی والی راہ پر گامزن رہنے کی، دعا مانگنا اور اس کی پریکٹس کرنا ہے. ہر چیز میں زیادہ روی.
کھانے میں بھی زیادہ روی کرے تو بھی ضرر ہے، عبادت میں بھی زیادہ روی کرے تو بھی ضرر ہے، نیند میں زیادہ روی کرو تو بھی ضرر ہے، ہر چیز میں زیادہ روی ضرر ہے، ہر چیز میں زیادہ روی۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شب ہے یہاں پہ ہمارے مقدرات تعیین ہوتے ہیں، یعنی آج کل کے یہ ایام ہیں، یہ جو راتیں ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے ایک سال کے لیے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے یعنی محاسبہ کرنا ہے، پہلے محاسبہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پلاننگ بنانا ہے، پھر اس کے بعد اقدام کرنا ہے۔ محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، ان سارے خامیوں کو میں اصلاح کروں، عید تک میں اصلاح کروں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کیا کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کف الجوارح کی آپ نے پریکٹس کیا تو اس کف الجوارح کی جو خصوصیات اور لوازمات اور جوانب کو دیکھنا ہے، اس کو اور ایک سال تک آگے بڑھانے کے لیے آپ نے پلاننگ کرنا ہے۔ قدر ہی ہے نا، مقدرات کو امن نہیں۔ تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے، تدبیر تیری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہے تو ہمارے زمان میں کہتے ہیں نا اس کا تقدیر اچھا تھا، وہ تقدیر کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، اچھا والا تقدیر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے سستی والے تو ان کا قسمت ہی برا تھا، جو لوگ دن بار لیٹے رہے گھومتے رہے تو ان کا قسمت خراب تھا۔ نہیں، یہ چیز ہے نہیں۔ تو اگر مسلمان ہے تو گر مسلمان ہے تو تدبیر ہے، تقدیر تیری تقدیر تیری تدبیر ہے، یعنی آج تدبیر کرنا ہے۔ تدبیر یعنی آئندہ نگری، آئندے کے لیے پلاننگ کرنا ہے، اس پلان کے تحت آپ کو پورے کا پورا سال نکلنا ہے، تدبیر ہے۔ شب قدر مقدرات کو آپ تعین کریں گے، خدا اس پر امضا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو 30 دن کی پریکٹس اور ایکسرسائز کے تم نے اسی کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کو شب قدر خوش نصیب لوگ یہ نہ ہو جائے شب قدر میں دیکھیے ہم نے کیا قرآن سر پہ رکھا، جوشن کبیر پڑھا، نہیں معلوم 100 رکعت نماز پڑھ لیا، صرف یہ نہیں ہے۔ شب قدر کی بہت بڑی اعمالوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ فکر کریں۔ سب سے بڑی اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ فکر کریں، سوچیں کہ میں کہاں ہوں۔ حاسبوا، امیر المؤمنین فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آپ خود حساب کتاب رکھیں اپنے ساتھ، تاکہ بعد میں دوسرے لوگ آپ سے حساب کرے گا تو آپ کے لیے بہت گران ہوگا۔ ماہ رمضان میں مخصوصاً شب قدر میں محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے بعد توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اس پلاننگ کو آگے بڑھتے رہیں۔ یہ سوچیں کہ اس ماہ رمضان میں رمضان سے پہلے کن کن گناہوں کا میں مبتلا ہو رہا تھا، اور ماہ رمضان میں کن کن گناہوں سے میں مبتلا ہونے سے میں دور رہا، اس کے بعد اس کو آگے بڑھا کے لے کے جانا ہے، تب جا کے آپ کا روزے کا معنی آ جائے۔ وَإِلَّا یہ فاتح کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں۔ محاسبہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ہونا۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ آپ جب رات کو سو جاتے ہیں، سوتے وقت آپ اپنے آپ کا دن کا محاسبہ کریں، جب سے میرا آنکھ کھل گیا اور ابھی تک میں نے کیا کیا کیا، اور اسی وقت اگر کچھ غلطی ہو گیا، کچھ غلطی سرزد ہو گیا، اسی وقت استغفار کرے، پشیمانی کرے، پشیمان ہو جائے، پھر اس کے بعد توبہ کرے۔ اور شب قدر کا ایک عمل ہے توبہ۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ جن خطاؤں سے تم گزرتے آیا ہے ان خطاؤں کو چھوڑنے کا مکمل فیصلہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ یہ غلط تھا اور اس کے نزدیک بھی میں نے نہیں جانا، اور جن اعمالوں کو جو میری انسانیت میں بہت مؤثر رہتا ہے، ان اعمال سے میں اگر دوری رہا ہے تو ہم اس کو بجا لانا ہے۔ توبہ کا معنی 2 لفظ ہے،
ایک تو کیے ہوئے باتوں سے اجتناب کرنا اور پشیمان ہونا، اور آئندہ اچھے کاموں کو رجا کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ واقعی طور پر عزیزوں ان شب میں تھوڑا سوچئے، محاسبہ لیجئے، یعنی یوں سوچئے کہ ہمیں اپنے آپ کو امام زمان علیہ السلام کے قابل قبول کے لیے تیاری کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ آیا یہی حالت جو چل رہا ہے وہ کافی ہے کیا امام زمان کے لیے؟ اگر ہے تو اگر ماشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو اس کو کیا کریں؟ شروع کریں۔ یعنی میں اپنے آپ کو امام زمان علیہ السلام قبول کرنے کی وہ قابلیت ہم نے آپ میں کیا کرنا ہے؟ ایجاد کرنا ہے۔ تو محاسبہ کریں، غلطیوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، باز رہیں، دوری اختیار کریں، پھر اس کے بعد جو لوازمات ہے آگے بڑھنے کا اس کو تیاری کریں۔ آج کل مولا امیر المومنین کے ایام میں اس ہستی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو علی سے نزدیک ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، جو مولا علی کے راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنا واقعی طور پر امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور رکوع علی ہو جائے ہمارا رکوع، سجود علی ہو جائے ہمارا سجود، قیام علی ہو جائے ہمارا قیام۔ خوش نصیب ہے، شب قدر انہی لوگوں کے۔ بہت کل رات کو امیر المومنین ایک خاص حالت میں فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کی گھر میں دعوت تھا، بار بار باہر آتا تھا، آسمان کی طرف نگاہ کرتا تھا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ علی شہید ہونے کے احساس کوفے میں جو لوگ علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، ان لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوا جن لوگوں کے ساتھ خود علی کا آنا جانا رہتا۔ برنامہ مولا علی علیہ السلام نہیں تھا۔ شب ہوتے تھے، اپنا نمازیں تہجد پڑھتے تھے، جب سب کے سب سو جاتے تھے، تاریکی چھا جاتے تھے، پھر راشن لے کے نکلتے تھے، خورما، روٹی، دودھ، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون گیا، کیا کیا، کس نے کیا۔ کسی کے گھر کے سامنے روٹی رکھتے تھے، خورما رکھتے تھے، آہستہ سے کھٹکھٹا کے چلے جاتے تھے۔ حتیٰ روایتوں میں ہے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے کرتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ اور کسی کے گھر پہ گھر میں جا کے کھانا رکھ کے آتے تھے۔ کوئی گھر تو ایسے ہوتے تھے یتیموں کے، امیر المومنین جایا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ تھوڑا باتیں کرتے تھے، ان کو صفائی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، آغوش میں لے کے ان کے منہ میں نوالا رکھتے تھے۔ اور جن یتیموں کے ساتھ ماں ہوا کرتے تھے، وہ یتیم ان کے ماں، ان کے بچوں نے ان کے ماں سے سوال کرتے ہیں کہ ماما یہ کون ہے آدھی رات کو آتے ہیں کچھ کہے بغیر؟ ہم تو اس کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو اس سے مانگا بھی نہیں، ٹائم پہ آ کے کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں، ہم نے آپ کو معرفی تک نہیں کی۔ ان کی ماں
مجھے بھی نہیں معلوم، خدا کے نیک بندہ ہو گیا جو آ کے ہمارے لیے راشن لاتے ہیں ہر رات۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امیر المومنین کو غسل دے رہا تھا، یہاں پہ پیٹ پہ زخمی دیکھا، پورا پیٹ زخمی کے سوال کرتے مولا یہ پیٹ پہ زخم کیوں ہوا؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے یہ رات بھر بابا راشن لے کے جاتے تھے، خورما بانٹنے کے لیے، دودھ بانٹنے کے لیے، روٹی بانٹنے کے لیے، اس رات بھر کی محنت کا نتیجہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن آج رات جو ہے 20ویں کی رات کو وہ لوگ اور وہی اپنے ہر روز کی عادت کے حساب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہر روز آتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کھانا لاتے ہیں، خورما لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، لیکن آج وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، دستک نہیں آتے۔ وہ پوچھنے والا، وہ پیار کرنے والا، وہ منہ میں نوالا رکھنے والا آج نہیں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اپنی ماں سے، ماما ماں آج ہمارا ہمدرد نہیں آیا، ماں جو شفقت پدری ہمارا پدری کا رول ادا کرتا تھا وہ نہیں آیا، بھوک لگ رہی۔ آج کی رات کو کوفے کے سارے یتیموں نے بھوک کے احساس کر لیا، لیکن امیر المومنین جب تھا کسی کو بھوک کے احساس کرنے نہیں دیا۔ حتیٰ وہ مرض پیسی پھیلنے والی وہ مرض کی مبتلا تھا، کوئی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، گھر والوں نے اس کو چھوڑ کے رکھا تھا، رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ کے رکھا تھا۔ امیر المومنین جاتے تھے اس کے پاس، آخر شب اس کے ساتھ ہمدردی کرتا، اس کا منہ ہاتھ کو صاف کر لیتا، اس کے ساتھ بات کرتا تھا، پیار کرتا تھا۔ وہ تو اپنے ہاتھ سے نوالا بنانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا تھا، تو امیر المومنین اس کا بھی سر اپنے آغوش میں لے کے پیار سے اس کو نوالا دیتا تھا۔ آج رات وہ بھی ایسے محروموں کی لسٹ میں آ گیا، وہ بھی انتظار کر رہا تھا، گزرنے والے گزر رہا تھا، کوئی آواز آیا تو ایک گزرنے والے ذرا میرے بات تو سن، کہنے لگا کون؟ جب دیکھا کہ اس حالت میں ہے، اس مریض کی پھیلنے والی مریض میں وہ مبتلا ہے، پیسی میں وہ مبتلا ہے، دور بیٹھ کے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرا دوست نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، میرا دوست نہیں دیکھا، اب تو دیکھ نہیں پا رہا ہے، دیکھ نہیں پاتے تو آپ کو کیسے پہچانے کہ میں آپ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں؟ کہنے لگا اس کی آنے کے انداز اور ہے، تمہارے کی جانے کے انداز اور تھا، اس کے چلنے کی آواز اور، نے اس کے انتظار کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، اور سوال کیا کیا کوئی شہر میں حادثہ ہوا ہے؟ آج کی رات سارے یتیموں کی، سارے مسکینوں کی، سارے فقیروں کی، سارے درماندہ لوگوں کی یہی انتظار تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو، کوفے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا ہو۔ سمجھ گیا کل رات کو جن کے گھر گھر پہ علی روٹی لے کے آتے تھے، کھانا لے کے آتے تھے، پیار سے کھانا کھلاتے تھے، وہ علی تھا، وہ امیر المؤمنین تھا، وہ خلیفۃ المسلمین تھا۔ کل رات کو جب خبر دیا گیا، طبیب نے، ڈاکٹر نے معالجہ کرتے وقت علی کو دودھ کی ضرورت ہے، تو کوئی ہمسایہ والا نہیں آیا دودھ لے کے،
کوئی علی کے پیچھے نماز پڑھنے والا علی کے در پہ نہیں پہنچا، کوئی علی علی کہنے والے لوگ علی کے در پہ نہیں آیا، اگر آ گیا تو وہی لوگ تھا جن کے در پہ علی جایا کرتا تھا۔ نہیں معلوم کہاں سے دودھ مہیا کیا، نہیں معلوم کیسے تیار کیا، کیا دے کے تیاری کیا، ہر کوئی اپنے پیاسے میں، اپنے پیالے میں خود بھوکے تھے، خود پیاسے تھے، اسی حالت میں دودھ پیے بغیر لایا تھا علی کو۔ ہم نے سنا ہے ڈاکٹر نے علی کے لیے دودھ کی۔ آج ان سب مسکین یتیموں کے آس پر پانی پھیر دیا۔ آج صرف امام حسن اور امام حسین یتیم نہیں ہوا، آج تو یتیم لوگ بھی یتیم ہو، فقیر لوگ بھی یتیم ہو، مسکین لوگ بھی یتیم ہو، درماندہ لوگ بھی یتیم ہو گیا۔ یوں کہوں تو آج انسانیت بھی یتیم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ عدالت بھی دفن ہو گیا۔ وصیت کرتے امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو، وصیت کرنے کے بعد غسل دیا، کفن، جب تدفین کے لیے جا رہے تھے، دفن کر کے آیا، کوفے سے آ کے نجف میں، وادی السلام میں واپس جا رہے تو ایک فقیر کی، ایک مسکین کی آواز آ رہا تھا، بہت نالان تھا۔ امام حسن سوال کرتے ہیں کہ ایک آواز آ رہی ہے امام حسین سے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا ایک کھنڈر میں، ایک بیچارہ پڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آج 2-3 شب ہو گیا، جو میرے لیے کھانا لاتا تھا اس میں کھانا نہیں لایا۔ انداز سے امام حسین مجتبیٰ کو پتا چلا وہ تو ہمارا بابا تھا، اس کو کہاں بھی دفن کر کے آیا۔ جب یہ حالات یہ بیان کیا امام حسن مجتبیٰ نے، وہ تڑپا تڑپا کے اس نے بھی وہیں پہ بھی اس کا روح بھی پرواز کر لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔